شب قدر 2025 میں بہت ہی قریب ہے۔ اس شب قدر میں آپ اس نفل نماز کو پڑھیں۔ اس نفل نماز کا آپ کو ثواب اتنا ملے گا جیسے نبیوں کے جیسا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوستو، اس نفل نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ آپ ضرور اس نفل نماز کو پڑھنا، صرف 12 رکعت نفل نماز سے کوئی زیادہ بوجھ نہیں۔ اور شب قدر کی وہ رات ہے کہ اس کا ذکر پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر اگر کوئی رات ہے تو اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اس رات کا نام ہے شب قدر۔ اس رات میں پوری رات آپ جاگیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے کر کے آتے ہیں اور تمام فرشتے آتے ہیں، اور جو اس رات میں جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس رات کو صرف جاگ کر کے کھیل تفریح مستی کے لیے نہ گزاریں، بلکہ اس رات میں آپ جاگ رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں۔ اس رات کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اس نفل نماز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ 12 رکعت نفل نماز آپ کو 3 سلام کے ساتھ میں پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر 4 رکعت نفل نماز آپ پوری کریں گے، جیسے کہ اور 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد میں سلام پھیریں گے۔ پھر آپ 4 رکعت کی نیت کریں گے، پھر 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو 12 رکعت نمازیں مکمل کرنی ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے؟ 4 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد میں اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ہر نماز میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی اس نماز میں بھی آپ پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد میں اب آپ کو سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو آپ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو ابھی رکوع اور سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے 1 رکعت میں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ کو پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں بھی پڑھنا ہے۔ آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہوئی، اس کے بعد میں آپ قائد اخیرہ کر کے جو ہے درود ابراہیمی پڑھ کر کے دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیریں گے، اور پھر جب آپ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں گے تو اسی طریقے سے جیسے آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے اسی طریقے سے اور 4 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر اسی طریقے سے آپ 4 رکعت نیت باندھ کر کے اور پھر 4 رکعت نماز مکمل کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، نفل نماز۔ 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد میں ابھی آپ کو اٹھنا نہیں ہے، ابھی اور آپ کا کام ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، 70 مرتبہ آپ استغفار کریں، توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طریقے سے آپ 70 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 70 مرتبہ پڑھے ہوئے پھر آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور دوستو، اس کی فضیلت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نبیوں جیسا ثواب اس نفل نماز پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، یہ رات آنے والی ہے، اور کل جمعرات ہے، کل دن گزارنے کے بعد میں پھر یہ رات شروع ہو جائے گی، غروب آفتاب کے بعد میں یہ رات شروع ہو جائے گی، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو 27ویں رات کل کا دن گزارنے کے بعد میں پھر 27ویں رات شروع ہوگی۔ آپ اس رات میں شب بیداری کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس رات کا ذکر پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اگر کوئی بندہ 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اگر کوئی بندہ 1000 مہینوں تک نوافل نماز پڑھتا رہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب پروردگار عالم اس سے 1 رات میں عبادت کرنے والی کو عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں کہ 1000 مہینے تک عمریں انسان کی گزر جائیں گی، 1000 مہینے تک اس کی نوافل نماز پوری نہیں ہوں گی، اور اتنا ثواب خالی 1 رات میں عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف ہم اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، معلوم ہوا کہ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور وہ پوری عمر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال تک عمریں ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی اور وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوا، تھوڑا پریشان ہوئے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے
کے وجہ کے مسنجر ہیں آپ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنا پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں ان کے امت کو آخر عمریں تو کم دے رہا ہوں، لیکن اسی عمر میں ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کروں گا جو رات اس سے پہلے کسی کو نہیں نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ رات کسی کو نہیں ملی ہے۔ وہ رات میں اب تیرے یعنی کہ وہ جبریل جا کر کے کہہ دو محبوب تمہاری امت کو میں عطا کروں گا، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات میں آپ کا امتی ایک رات عبادت کرے گا، لیکن اس کو میں 1000 رات 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا، اس کو میں ثواب اتنا عطا کروں گا۔ دوستو یہ رات ہم اور آپ کو خیر الامت، ہم اور آپ کو جو لقب ملا ہے اسی لیے ملا ہے کیونکہ یہ رات ہم اور آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ اس رات کو آپ ایسے ہی نہ جانے دیں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کریں، استغفار کریں، اور جو نفل نماز میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس نفل نماز کو پڑھیں، انشاءاللہ رب العزت پروردگار عالم آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔